کیا شارق نازنین اور فہد کے بارے میں جان کر نازنین کو طلاق دے دے گا؟ اور کیا نازنین کچھ ایسا کرنے والی ہے جس کی وجہ سے عافیہ اور احمر کا گھر بھی تباہ ہو جائے گا؟ شارق جب نازنین کو لے کر ہاسپٹل سے گھر واپس آتا ہے تو شارق کا بیٹا زین اپنے کمرے میں بیٹھا بہت زیادہ رو رہا تھا۔ شارق زین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا؟ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا؟ جس پر زین روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے چاچو نے بہت ڈانٹا ہے، انہوں نے مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیا اور اپنے کمرے سے بھی باہر نکال دیا۔ یہ سن کر شارق کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ زین کا ہاتھ پکڑتا ہے اور غصے سے بلال کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بلال تم اتنے گھٹیا ہو گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، میرے بچے سے تو نہیں، تم نے زین کو کیوں ڈانٹا؟ جس پر بلال کہتا ہے کہ ہمارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں، جس کی اولاد ہے وہی اس کو پالے۔ لیکن شارق کا تو غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ بلال کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو کمرے سے باہر نکالنے کی؟ لیکن بلال اپنا گریبان چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دھونس جا کر کسی اور کو دکھائیں، مجھ پر آپ کی یہ دادا گیری نہیں چلے گی، یہ آپ کا بیٹا ہے نا تو اس کی ذمہ داری بھی آپ لیں، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ نازنین کی ماں پاس کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی، وہ فوراً شارق کو کہتی ہے کہ ان لوگوں میں تو انسانیت ختم ہو گئی ہے، شارق چھوڑ دو انہیں۔ جبکہ نازنین اپنے کمرے میں بیٹھی ایک نیا منصوبہ بنا رہی ہے۔ نازنین کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ نازنین تم کیا سوچ رہی ہو؟ جس پر نازنین کہتی ہے کہ اماں میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، ماریا کو اس گھر سے نکالنے کی خاطر میں نے اپنے بچے کو کھویا ہے، میں اس کا بدلہ سب سے لوں گی، میں کسی کو چین سے نہیں جینے دوں گی۔ جس پر نازنین کی ماں کہتی ہے کہ اب بس کر دے، اور کتنے لوگوں سے انتقام لے گی؟ لیکن نازنین تو غصے سے کہتی ہے کہ گڑیا باجی، احمر، عافیہ سب کی زندگیوں میں سکون نہیں آنے دوں گی، ان لوگوں کی زندگی میں تباہ کروں گی۔ جس طرح سے میری گود اجڑی ہے بالکل اسی طرح سے ان لوگوں کی بھی زندگیاں میں نے خراب نہ کی تو میرا نام نازنین نہیں۔ جس پر نازنین کی ماں نازنین کو کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں اب ان لوگوں کو چھوڑ دے، اگر شارق کو فہد والی بات کا پتہ چل گیا تو کہیں وہ تجھے طلاق نہ دے دے۔ جس پر نازنین کہتی ہے کہ نہیں، فہد والے معاملے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، ایک دفعہ فہد کے ساتھ مل کر میں عافیہ کو اس گھر سے نکلوا دوں تو پھر ہی مجھے سکون آئے گا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ نازنین اور اس کی ماں کی باتیں شارق دروازے کے باہر کھڑا سن لے گا اور اس کے سامنے اپنی بیوی نازنین کی حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ پوری زندگی وہ جن بہن بھائیوں کو غلط سمجھتا رہا، لیکن آخرکار اس کی اپنی بیوی ہی اسے دھوکہ دیتی رہی۔ جبکہ دوسری طرف عافیہ گڑیا سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ گڑیا باجی، کیا آپ نے احمر کو میرے آفس جوائن کرنے سے منع کیا تھا؟ جس پر گڑیا کہتی ہے کہ عافیہ ایسی کوئی بات نہیں، ہاں میں نے احمر کو یہ ضرور کہا تھا کہ وہ محنت کرے، اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو، لیکن میں نے اسے کبھی بھی تمہارے آفس جوائن کرنے سے منع نہیں کیا۔ جس پر عافیہ کہتی ہے کہ گڑیا باجی، مجھے نازنین بھابی نے کہا تھا کہ آپ نے احمر کو میرے خلاف ورگلایا ہے اور اسی وجہ سے میری اور احمر کی کافی لڑائی بھی ہوئی ہے۔ جس پر گڑیا کہتی ہے کہ نازنین کا کچھ نہیں ہو سکتا، نازنین تو میرے منہ پر کھڑے ہو کر میرے سامنے جھوٹ بول سکتی ہے، عافیہ تم نے اس کی بات پر کیسے یقین کر لیا؟ اس پر عافیہ گڑیا باجی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں احمر سے بھی معافی مانگوں گی۔ جس پر گڑیا کہتی ہے کہ عافیہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ میرے سب بہن بھائی اکٹھے رہیں، لیکن میرے بھائی ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، بس اسی وجہ سے میں ماریا کو بھی یہاں پر لے آئی کیونکہ اسے اپنے ہی بھائیوں سے خطرہ تھا۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کہ شارق نازنین اور فہد کے بارے میں جاننے کے بعد نازنین کو طلاق دے دے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔